تقویت الایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ کتاب تقویت الایمان جو وہابی دیوبندی مکاتب فکر کے مدارس میں باقاعدہ طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور یہ درسی لکھا ہوا ہے، دارالسلام سے یہ چھپی ہوئی ہے، جو معروف نام ہے مکتبے کا، ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس تقویت الایمان کی تائید اور اس کے حوالے سے کیا علماء کرام وہابیہ، علماء وہابیہ دیوبندیہ، غیر مقلد وہابی اور مقلد وہابی کے تاثرات کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کے عقائد کون سے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ اس سے پہلے کہ میں ارواح ثلاثہ کا حوالہ دوں، میں تذکرۃ الرشید سے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوبند مکتبہ فکر کے نزدیک کیا مقام رکھتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کمال کو اس حد تک پہنچا رہا ہے کہ واللہ التظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے، یعنی کہ یہاں تک لکھا ہے کہ نجات اخروی کا سبب ہے کہ میں اگر مولانا اشرف تھانوی کے پاؤں دھو کر پیوں۔ اس کے علاوہ آگے بھی کافی چیزیں لکھی ہیں۔ تذکرۃ الرشید، یہ دارالنعیم کا چھاپا، صفحہ نمبر 165 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے اشرف علی تھانوی کا دیوبند مکتبہ فکر کے نزدیک۔ یہاں پر اب لکھتے ہیں مولانا تھانوی صاحب کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ ان کا یہ ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولانا نصر اللہ خان خورجوئی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کا اردو ترجمہ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی، استاد امام بخش صحبائی و مملوک علی صاحب بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے، یعنی جن کو شرک نہیں کہا جاتا حقیقی معنوں میں، ان جو شرک خفی تھے، شرک جلی لکھ دیا ہے، اور ان وجوہات سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی، یعنی کہ لوگوں میں ایک جو ہے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلے گا، اور اس سے بہت زیادہ لوگ آپس میں نظریاتی طور پر، افکاری طور پر عقائد کے معاملے میں جھگڑیں گے۔ اگر میں یہاں رہتا تو اس مضامین کے 8-10 برس میں ترویج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے، وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع یہ ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تو لکھ دی ہے، لیکن جو اس کو چھاپے گا، سارے معاملات کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شورش ہوگی، لیکن توقع یہ کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں لڑ کے نہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان حضرات کے رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے، ورنہ اسے چاک کر دیا جائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضروری ہونی چاہیے، مگر فلاں فلاں مقام ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر مولوی عبدالحی، شاہ اسحاق، عبداللہ خان علوی، مومن خان مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپس میں گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد اتفاق طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہوئی۔ اشاعت کے بعد مولانا شہید حج کی تشریف لے گئے، اور حج سے واپس کے بعد 6 مہینے دہلی میں قیام رہا۔ تو یہ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 84 پر یہ بات لکھی ہے۔ بی آئینی ہی یہی بات اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 14 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہے، یعنی اس عبارت کو دیوبندی مکتبہ فکر اور وہابی مکتبہ فکر دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی بات ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں فتاوی رشیدیہ کی طرف۔
کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کتاب کے حوالے سے اور اس مصنف کے حوالے سے کیا کہا گیا. تو فتاوی کے اندر اسماعیل دہلوی کے حوالے سے کہا گیا کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے، سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے، اور تمام عمر اسی حالت میں رہے، آخر فی سبیل اللہ جہاد کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے. بس جس کا ظاہر حال ایسا ہو ولی اللہ اور شہید حق تعالیٰ ہے. پھر آگے تقویۃ الایمان کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، رد الشرک بدعت لاجواب ہے، استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے. مولانا جو ہے رشید احمد گنگوئی صاحب، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں. یہی تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ نمبر جو دارالنعیم سے چھپی ہے 17 پر عاشق الہی میٹھی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قطب العالم، قطبۃ العلماء، غوث العظم، اسوۃ الفقہا، جامع الفضائل والفوائد، فوائد العالیہ، یعنی آگے انہوں نے کافی جو ہے ان کے القابات لگائے ہیں اور بہت زیادہ، یعنی غوث العظم تک مقام ان کو دیا ہوا ہے. پھر صفحہ نمبر جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو رشید احمد گنگوئی کی زبان سے نکلتا ہے وہی حق اور سچ ہے. اور فتاوی رشیدیہ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے تقویۃ الایمان کو نہایت عمدہ اور عین اسلام، پڑھنا، رکھنا اور عمل کرنا، اس کو عین اسلام قرار دیا گیا ہے. اس پر میں چھوٹی سی ایک بات کہوں گا کہ تمام تر امت مسلمہ اور مسلمانوں کے نزدیک وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سارے اہل سنت، سب کے نزدیک قرآن پاک کا رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ باعث ثواب اور اجر عظیم ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے اس کے اوپر عمل کرے. لیکن کوئی یہ کہے کہ اس کے نہ رکھنے سے بندہ غیر اسلام ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، یا اس کے پڑھنے نہ پڑے گا تو اس کے غیر اسلام یعنی کافر ہو جائے گا، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن رشید احمد گنگوئی جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تذکرۃ الرشید کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے. یعنی جس شخص کے پاس تقویۃ الایمان کتاب نہیں ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. یعنی عین اسلام کا الٹ کیا ہوگا؟ غیر اسلام. تو غیر اسلام جو ہوگا وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان تو ہوتا نہیں ہے. یعنی جس شخص کے پاس اس وقت خواہ وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل سنت ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کے پاس اگر تقویۃ الایمان نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، معاذ اللہ. اب کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 121 پر نہایت عمدہ اور سچی کتاب ہے اور موجب قوت اصلاح ایمان کی ہے. یعنی کتاب تقویۃ الایمان کے حوالے سے یہاں تک یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر آگے لکھا قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے، اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا. تو یہ جو ہے فتاوی رشیدیہ جن کے منہ پر حق جاری ہوتا ہے، یعنی دیوبند مکتبہ فکر اور وہابی مکتبہ فکر سے میں نے دکھا دیا. اب میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں فتاوی نظیریہ، بہت مقبول فتاوی ہے یہ، وہابی مکتبہ فکر کے بہت مسلم عالم دین ہے یہ. یعنی یہ وہ شخص ہیں نذیر حسین دہلوی کہ جن سے اہل حدیث وہابیت جو ہے حدیث کے اعتبار سے اگر جہاں پر بھی دیکھا جائے ان کے مدارس میں جو یعنی بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں حدیث، ان کی ساری سندیں تقریباً ان کی طرف پہنچتی ہیں، ان سے آگے پھر شاہ ولی اللہ یا جن سے انہوں نے پڑھا تھا. تو یہ صفحہ نمبر 105 جلد نمبر اول میں لکھتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان، مصنف مولوی اسماعیل صاحب مغفور مرحوم، اس پر عمل کرنا اور اس کے موافق عقیدہ رکھنا عین ہدایت ہے. اور تقویۃ الایمان کو اور رسالہ نصیحت المسلمین کو مطالعہ کیا اور اس میں اول سے آخر تک آیات قرآن اور صحاح احادیث نبوی مندرجہ ہیں.
اقرار اس پر عین ایمان اور انحراف اور اعراض اس سے عین کفر ہے۔ دیکھیں جناب، یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو اقرار نہیں کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ بیائنی ہی یہی عبارت فتاوی علماء حدیث کے جلد نمبر 10/9 کے اندر، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 253 میں بیائنی ہی یہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اول سے آخر تک آیات قرآن اور صحیح احادیث نبوی مندرج ہیں۔ اقرار ان پر عین اسلام، انحراف اقرار ان سے کفر ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا ان کتب کو، جو ایک عام کتاب کو، دینی کتاب کو نہ مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ واہ جی واہ۔ اب یہ کچھ حوالہ جات میں دکھا رہا ہوں، انہی دیوبند اور وہابی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ کتاب کتنی مستند ترین حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث، اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے مضامین تقویت الایمان لکھا، باب باندھا، اور اس کے حوالے سے یعنی تقویت الایمان لکھا۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان مارکات الآراء کتاب ہے، اس میں نہایت سادہ اور آسان زبان میں توحید شرک کے ابواب ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جن عبارتوں پر امت مسلمان کو اعتراضات ہے، علماء اسلام کو، ان عبارات کا بھرپور جو ہے اس میں دفاع کیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں بھی تقویت الایمان کے حوالے سے دفاع کیا گیا باقاعدہ طور پر۔ اب آتے ہیں فتاوی ثنائیہ کی طرف۔ فتاوی ثنائیہ وہابی مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 99 پر کہ شرک کے جامع معنی تعریف اور اس کی اقسام سمجھنے کے لیے مولانا شہید کی کتاب تقویت الایمان پڑھیے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر میں نے پڑھنا ہو شرک کے حوالے سے تو کس میں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تقویت الایمان کو پڑھیں۔ آگے پھر وہی مولانا جو ہے رشید احمد گنگوئی، جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا، ان کے حوالے سے ہی ان کا فتویٰ نقل کر کے ساری بات ختم کی۔ مولوی اسماعیل صاحب عالم متقی بدعت کے اکھاڑنے والے، یعنی وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی ہے، بیائنی صفحہ نمبر 105 اور 6 میں انہوں نے بیان کی ہے۔ اب یہ آگے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، بہت چوٹی کے عالم دین ہیں، تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 166 پر لکھتے ہیں، آپ ائمہ دین، فقہائے متفتین اور بلند پایہ محدثین میں سے ہوئے، یعنی شاہ اسماعیل شہید بن شاہ عبدالغنی، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ القابات لکھے۔ پھر 69 پر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 469 پر، فقہ الحدیث اصول، اور اس کی بہت سی تصانیف ہیں جو اس سب کے سب نہایت مفید، اہل حق کے نزدیک مقبول، یعنی وہابی مکتبہ فکر اور دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک بالکل مقبول ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: رد الاشراق، تقویت الایمان، تنویر العین فی اثبات رفع الدین، اصول فقہ، صراط مستقیم، منصب امامت، اظہار الحق وغیرہ۔ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بالکل نہایت ہیں اہل حق، یعنی وہابی دیوبندیوں کے نزدیک۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دیوبندی اور وہابی مکتبہ فکر دونوں ایک ہی عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ پھر آگے صفحہ نمبر 381 پر تحریک ذات فکر، شیخ اسماعیل سلفی صاحب، مولانا اسماعیل سلفی صاحب، وہابی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شہید نے تحریک کے مقاصد کی اشاعت کے لیے شہادت سے پہلے تقویت الایمان لکھی اور ساتھیوں کے ساتھ کے مشورہ کے بعد اسے شائع فرمایا، تذکیر الاخوان مسودہ لکھا، معترضین کے جوابات لکھے، اور یہ سب کچھ تحریک کی تائید اور اس کے مقاصد روشنی میں تھا۔ آج اگر کابر دیوبند علماء اہل حدیث کوئی ایسی چیز فرمائیں جو تحریک کے مزاج کے متصادم ہو تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تقویت الایمان کے حوالے سے انہوں نے یہ کلام کیا کہ یہ اچھی کتاب تھی، اور یہ تحریکی کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اب آ جائیں تقویت الایمان ما تذکیر الاخوان، جن کا بار بار تذکرہ تقویت الایمان کے ساتھ نذیر حسین دہلوی صاحب نے بھی کیا، پھر اس کے بعد جو ہے فتاوی ثنائیہ نے بھی کیا، پھر تحریک ذات فکر والے نے بھی کیا، باقی حضرات نے بھی کیا،
مختلف جگہوں پر۔ اس کے صفحہ نمبر 400 پر وہی عبارت لکھی جو رشید احمد گنگوئی نے لکھی۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 401 پر لکھتے ہیں جو کوئی مولوی اسماعیل صاحب کو ولی کامل کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ مکفر مولوی اسماعیل کا خود کافر مردود ہے۔ تقویۃ الایمان سراسر خلاصہ قرآن و حدیث ہے، یعنی جو اگر کہے کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے وہ تقویۃ الایمان کے سراسر خلاف ہے اور وہ خود کافر ہے۔ پھر آگے کافی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے لکھیں، وہی چیز جو میں پہلے بار بار آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، بار بار وہی دیوبندی اور وہابی مکتبہ فکر نے یہ جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ اکمل البیان فی تقویۃ الایمان کے اندر بھی جو مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے وہی انہوں نے چیز لکھی اور اس کی تائید کی کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 868 پر 68 پر کہ یہ کتاب نہایت عمدہ ہے، اس کا عمل کرنا اور اس کے اوپر اس کو رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، اور جو نہیں کرتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ نہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوبند مکتبہ فکر اور وہابی مکتبہ فکر کے نزدیک تقویۃ الایمان جو کتاب ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے مدارس میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور پھر وہی بچے آ کر مسلمانوں پر کفر و شرک کے چھوٹی چھوٹی سی بات پر کفر و شرک کے بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس میں سے ایک فتویٰ پڑھ کے سناؤں جو نہایت ہی حیرت انگیز ہے تو آپ کہیں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر و شرک کے فتوے۔ صفحہ نمبر 101 پر تقویۃ الایمان ما تذکیر الخوان کے اندر لکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے برادری کا کھانا کھانا، پھر حلوہ پکانا، عید کے روز سوئیاں پکانا، نماز عید کے بغل گیر ہو کر ملنا یا مصافحہ کرنا، مقلد حق میں تقلید ہی کافی جاننا، یعنی جو عام بندے ہوتے ہیں وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی ایک مسلک کی جو ہے وہ تقلید کرے۔ یہ سب سے آخر میں جا کے انہی ساری چیزیں، یہ تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں لکھتے ہیں جو شخص اس کی برائی دریافت کر کے نہ خوش اور خفا ہو اور اس کا ترک کرنا برا لگے تو صاف جان لینا چاہیے کہ وہ شخص اس آیت کے حکم کے موجب مسلمان نہیں۔ یعنی کہ جو بندہ مصافحہ کرے عید کے دن، بغل گیر ہو، مقلد اگر تقلید کرتا ہے، کوئی حلوہ پکاتا ہے خوشی کے دن، پھر اس کے بعد 11ویں کے دن 11ویں شریف مناتا ہے، عرس مناتا ہے، پھر اس کے بعد شادی بیاہ میں کھانا کھلاتا اور کھاتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کفر و شرک کی امت مسلمہ کے اوپر جو مشین گنیں ہیں وہ کس کی ہیں، کن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کس فرقوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ جو ہے دیوبند اور وہابی مکتبہ فکر جو اس تقویۃ الایمان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امت مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور ان اصل اختلافات کی طرف آتے ہیں کہ اہل سنت اور دیوبند اور وہابی مکتبہ فکر کا اہل سنت کے ساتھ اصل اختلاف کیا ہے، تو وہ رفع یدین کی طرف چلے جائیں گے، عامر بالجہر کی طرف چلے جائیں گے، ختم شریف کی طرف چلے جائیں گے، چہلم شریف کی طرف چلے جائیں گے، یعنی ان معاملات کی طرف چلے جائیں گے جو فروعی مسائل ہیں۔ اگر اہل سنت میں رہتے ہوئے کوئی شخص یہ تمام فروعی مسائل نہ کرے، یعنی ختم شریف نہ دلائے، وہ اگر وہ درود السلام جو ہے اذان سے پہلے نہ پڑھے، جو چہلم نہ کروائے، سالانہ جو ہے نہ محفل نہ کروائے، میلاد شریف نہ منائے، ہاں اس کو ان سب چیزوں کو برا نہ مانتا ہو، بس مناتا نہ ہو، جائز سمجھتا ہو لیکن مناتا نہ ہو، تو ہم اہل سنت و جماعت اس کے اوپر کوئی بھی حکم نہیں لگاتے، لیکن ان چیزوں کی آڑ میں ان کفری عبارات کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آگے تقویۃ الایمان کی جو کفریہ عبارات ہیں ان پر بھی لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ آپ کو علم ہو کہ جو وہابی اور دیوبندی مکتبہ فکر، مقلد وہابی اور غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک تقویۃ الایمان اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کتاب کے اندر کیسی کیسی کفریات جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔
رب ذوالجلال والی